وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی جس کی روشنی میں پیغمبر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کا کام انجام دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کو اللہ تعالی نے خاص طور سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق پہلے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ کلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ کلام آگے تک چلتا ہے۔ اس آیت میں بھی حضرت کا خطاب ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، ضروری طور پر لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتیں ضرور بالضرور بڑھا دوں گا۔ اور اگر تم نے ناشکری کیا اللہ کی نعمتوں کی تو اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا عذاب، میری سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ جلدی تو میں عذاب دیتا نہیں ہوں، لیکن اگر دیتا ہوں تو عذاب میرا سخت ہوتا ہے، جو انسانوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالی کا یہ وعدہ یاد دلایا کہ رب العالمین نے تم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے
تو اس بات کو بھولنا نہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ شکر گزاری پر نعمت بڑھا دینے کا وعدہ، اس کو یقین کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایسا یہ میرا وعدہ یقینی ہے، میں ایسا ضرور کروں گا۔ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا۔ تو شکر کرنے پر نعمت کو بڑھا دینے کا وعدہ تو یقینی، لیکن فرمایا والا ان کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو اس پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم کو ضرور بے ضرور عذاب دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس بات کو بھولنا نہیں کہ میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب آ بھی سکتا ہے اور میں نظر انداز بھی کر سکتا ہوں۔ عذاب دینا کچھ ضروری نہیں ہے، اگر عذاب آیا تو سخت ہوگا، مگر عذاب کا آنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ تمہاری ناشکری کرنے پر بھی ہو سکتا ہے کہ میرا عذاب نہ آوے۔ ان عذاب لشدید کہہ کر کے بات کو ختم فرما دیا۔ اس کے بعد اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ یہ جو شکر کرنے پر نعمتیں بڑھا دینے کا وعدہ ہے اللہ پاک کا، اس کا فائدہ تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اس سے باری تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تو ناشکری کروں گا تو اللہ میاں کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم ہی نہیں، جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب ناشکرے ہو جائیں، سب غدار نکل جائیں، پروردگار عالم کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، وہ بے نیاز ہے، تمہارے شکر کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شکر کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو پروردگار عالم کا کوئی نقصان اس میں نہیں، نقصان تمہارا ہوگا۔ بڑھنے کا جو وعدہ ہے شکر گزاری پر ہے، ناشکری کرو گے تو نعمت کا جو بڑھنے کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے وہی وعدہ یاد دلایا جس کا تعلق شکر سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے اتنا انعام کیا ہے، اتنا انعام کیا ہے کہ دوسری قوموں پر شاید اتنا انعام نہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم لوگوں کو سارے عالم پر فضیلت عطا کی۔ سارے عالم پر میں نے تم کو فضیلت عطا کی، سرداری کا درجہ دیا ہے، علم و فضل سے نوازا ہے، ملوکیت اور حکومت بھی ہم نے تم کو عطا کی ہے، اپنی کتاب بھی ہم نے تم کو دی ہے، اور موقع بموقع مادی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا ہے۔
بنی اسرائیل کے پاس جب وسائل ختم ہو جاتے تھے اور زندگی گزارنے کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو پروردگار عالم غیب سے اس کا انتظام کر دیتا تھا۔ میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں، آپ کو یاد ہوگا کہ میدان تیہ میں جب ان کو پیاس لگی تو پتھر سے چشمہ جاری ہوا، بھوک لگی، کھانے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں تھا، رب العالمین نے من و سلوہ اتارنا شروع کر دیا۔ من و سلوہ اتر رہا تھا، بلا محنت، بلا مشقت، بغیر کسی ذلت کے اپنے آپ کھانا اتر رہا ہے، اور سیراب ہو رہے ہیں، سیر ہو رہے ہیں۔ اندھیرا ہوا، اللہ پاک نے روشنی کا انتظام فرما دیا، روشنی ہو رہی۔ دن کو دھوپ لگ رہی تھی، چونکہ یہ علاقہ سینائی کا علاقہ، یہ عرب کا علاقہ ہے، یہاں دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب 6 لاکھ آدمی کسی پیڑ کے نیچے کسی ایک باغ میں بھی تو نہیں سمائیں گے، معمولی تعداد تھی، ضرورت تھی سایہ کی، رب العالمین نے ان کے لیے سایہ کا انتظام فرما دیا، پتلا بادل بھیج دیا، وہ ہمیشہ سایہ فگن رہتا تھا، اس کے سائے میں رہ رہے۔ اب سوچو کون سی تمہاری ایسی عبادت تھی یا کون سا ایسا کارنامہ تھا جس کی بدولت تم کو یہ سب ملنا چاہیے تھا؟ تمہارا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بنی اسرائیل کا کوئی کارنامہ نہیں تھا کہ اس کے مستحق بنے تھے۔ بھائی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کام کرتا ہے تو اس کام کے نتیجے میں اس کو نوازا جاتا ہے، تو کام تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ تو بس اتنا کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے اسی پر چل رہے تھے۔ مگر عادت یہ تھی کہ جب تک طبیعت کے موافق کام ہوتا رہتا تھا تب تک تو مانتے تھے، اور جب طبیعت کے خلاف کوئی حکم ہوتا تھا تو انکار بھی کر دیتے تھے۔ بڑے پاجی لوگ تھے، اور پاجی ہوئے کہاں سے تھے؟ پاجی لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ مصر میں کافروں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ان کی عادت خراب ہو گئی تھی۔ یہ تھے تو انبیاء کی اولاد، مگر رستہ بھول گئے تھے، اور اپنے باپ دادا کا رستہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ دنیا داروں کو جو کچھ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے وہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور ایک بات میں بتاؤں آپ حضرات کو، جب تک دین سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک آدمی ہدایت پر رہتا ہے، اور جب دین کو سیکھنے سکھانے کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور دنیا داروں کی روش پر چلنے لگتا ہے آدمی، تو پھر وہ بھی ویسے ہی گمراہ ہو جاتا ہے جیسے گمراہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جیسے کافر و مشرک ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا ہے۔ عادت خراب ہو گئی تھی، اپنے باپ دادا کا رستہ یہ چھوڑ چکے تھے، فرعون کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے اور قبطیوں کے غالب آنے کی وجہ سے اور اپنے مغلوب ہونے کی وجہ سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قبطیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کی ساری دینداری ختم ہو چکی ہے۔ جو دینی بیداری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ان کی جا چکی تھی۔
اور بالکل یہ گمراہ ہو چکے تھے۔ دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ان کا بند ہو گیا تھا۔ پچھلی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 51 سال تک بنی اسرائیل میں دین رہا ہے اصلی شکل و صورت میں، اور 51 سال کے بعد یہ سب بے دین اور گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سال میں ایک دن مقرر ہوتا تھا جس میں سارے بنی اسرائیل اکٹھا ہوتے تھے، تورات پڑھی جاتی تھی اور سب لوگ بیٹھ کر کے تورات کو سنتے تھے، اور یہ مجلس سال میں ایک دن ہوتی تھی، اور تورات چونکہ کتاب بڑی ضخیم بہت بڑی کتاب تھی، اس کے پڑھنے میں اور سننے سنانے میں کافی وقت لگتا تھا، اس لیے سال میں ایک مرتبہ یہ دور ہوتا تھا۔ اس کے بعد سال بھر یہ اپنے طور پر کام کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے، کتاب میں جو حکم تھا وہ ان کو بتاتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں رہا کہ سال میں ایک دفعہ تورات خوانی ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت کے خلیفہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی حکومت 30 سال تک رہی، نہیں 31 سال تک رہی۔ حضرت یوشع علیہ السلام بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے، مگر جو عادت ان کی پڑی ہوئی تھی کہ جو بات طبیعت کے موافق ہوتی اس کو تو قبول کر لیتے، اللہ کی نعمت اترتی خوب فائدہ اٹھاتے، اور جب طبیعت کے خلاف کوئی حکم ہوتا تو اس کا انکار کر دیتے، نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کی مثالیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بہرحال ان کی رہنمائی کا کام کیا، اور 31 سال تک حضرت کی حکومت رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے ڈنڈے کے زور پر اس قوم کو چلاتے رہے۔ مگر لکھا ہے علماء نے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے 31 سالہ دور حکومت میں صرف 7 مرتبہ تورات کی تلاوت ہوئی ہے، بس 31 سال کے بیچ میں صرف 7 مرتبہ تورات کے لیے وقت نکالا گیا ہے، اور 7 مرتبہ تورات خوانی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور موقع نہیں ملا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستور کے مطابق اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کی حکمرانی کرتے رہے۔ 31 سال پر حضرت کی وفات ہو گئی، تو اب یہ حکومت منتقل ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام کے پوتے جن کا نام تھا فیخاس ابن الیعزر۔ فیخاس ابن الیعزر کی حکومت قائم ہوئی، اور ان کی حکومت رہی ہے کل 20 سال۔ اس 20 سال کے بیچ میں وہ بنی اسرائیل کو صرف ایک دفعہ اکٹھا کر پائے ہیں تورات خوانی کے لیے۔ وہ نہیں کچھ مانتے انتے نہیں تھے، منمانی کرتے تھے، اور چونکہ گمراہی ان کی گھٹی میں پل گئی تھی، یہ آزاد طبیعت بن گئے تھے کافروں کی طرح سے، یہ اثر تھا کافروں کے بیچ میں رہنے کا۔ جو مصر کے اندر کافروں کے بیچ میں رہ رہے تھے،
اور اپنے دین سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں پر یہ اثر تھا کہ طبیعتیں ان کی بالکل آزاد ہو گئی تھی. بہرحال 20 سالہ دور حکومت میں حضرت فیخاس ابن الیعزر ان کی حکمرانی کرتے رہے اور ان کو رستے پر چلاتے رہے. 20 سال کے بعد جب حضرت کی بھی وفات ہو گئی تو اب حکومت منتقل ہوئی ایک اسرائیلی کی طرف. اس کا نام تھا سور سیدہ. جب اس کی حکومت قائم ہوئی ہے تو چونکہ نہ تو یہ پیغمبر تھا نئے پیغمبر کی اولاد تھا، یہ بالکل اسی طرح کے گمراہ لوگوں میں سے تھا. جیسے عام بنی اسرائیل گمراہ تھے ویسے یہ بھی گمراہ تھا. تو اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی حکومت مستحکم ہونے کے بعد میں جنسنگ میں چلا گیا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام کے طور طریق کو سب کو چھوڑ کر کے سب کو لے کر کے یہ اس نے کفر اختیار کر لیا تھا، بت پرست ہو گیا تھا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب آدمی اپنے دین کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا چھوڑ دیتا ہے تو کافروں کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہوتا یہ بنی اسرائیل ایسے ہی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر شرک بدعت اور دنیا بھر کے تمام خرافات سے تمام گمراہیوں سے نکال کر کے صحیح راہ پر لا کر کے کھڑا کیا تھا، مگر کل ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑتا تھا حضرت کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور یہ سب تھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ بحر قلزم کے پاس آ کر انہوں نے نبی کا بہت بڑا معجزہ دیکھا کہ لاٹھی مارنے سے 12 راستے نکل آئے دریا میں، اور انہی 12 راستوں سے پار ہو کر کے یہ نکل آئے. کسی طرح سے مصر کی غلامی سے ان کو آزادی ملی. جن راستوں سے یہ نکل کر کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہی راستوں میں فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہوا، جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنا بڑا پیغمبر کا معجزہ دیکھ رہے ہیں اور نبی ان کے بیچ میں ہے، مگر چلے آ رہے ہیں پار ہو کر کے سینائی کے علاقے میں. تو دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ بت پرستی کر رہے ہیں. انہوں نے پیتل کا چمکدار بت بنایا ہوا تھا اور اسی کے سامنے سب کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ رہے تھے. جب ان کی نظر کس کی؟ بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایک چمچماتے ہوئے پیتل کے بت کو پوج رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی آپ کوئی بت بنا دیتے تو ہم لوگ بھی اسی کو پوجتے. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بت پرستی سے نکال کر گمراہی سے نکال کر توحید کی طرف لائے تھے. نبی ابھی بیچ میں موجود ہے اور ان کی بد مزاجی دیکھیے، بدتینتی دیکھیے کہ ایک اچھا چمکدار بت دیکھا تو ان کے منہ میں بھی پانی آنے لگا. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیتے تو ہم لوگ بھی اس کو پوجتے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دیتے تو ہم لوگ بھی اس کو اپنا معبود بنا لیتے. قال انکم قوم تجہلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جہالت جائے گی نہیں، معلوم ہوتا ہے بڑے جاہل لوگ ہو تم.
ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. جنہوں یہ بھلا بتاؤ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر کے پوج رہے ہیں اور اس کو تم خدا سمجھ رہے ہو، جو اپنے بننے میں خود مختار نہیں ہے، تمہارے ہاتھ سے وہ بنایا جائے گا تو بنے گا، اس کو تم خدا مان رہے ہو. یہ سب برباد ہونے والے ہیں. اور جو عمل تم دیکھ رہے ہو ان لوگوں کو کرتے ہوئے کہ یہ عبادت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اس عبادت کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ سارا عمل ضائع اور بیکار ہے. باطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو کہ میں تمہیں کوئی معبود بنا دوں؟ تم الہ العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرا معبود چاہتے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے تم کو سارے زمانے کے اوپر فضیلت دی. اتنی بڑی فضیلت پروردگار عالم نے تم کو دیا اور تم اتنے ناشکر ہو.